بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تاریخ حدیث۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ بھی من و ان کتب حدیث میں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اپنے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جمع کرنے اور کھرے کھوٹے کو الگ کرنے میں اپنی عمریں تمام کر دیں اور آخر کار حدیث کی صحیح کتابیں مدون کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ حدیث کی مکمل تدوین 250 سال بعد عمل میں آئی، لیکن حدیث کی جمع و حفاظت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ تدوین کے معنی مفہوم کیا ہے؟ تدوین کے لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا، ترتیب دینا اور جمع کرنے ہے۔ اس سے مدون کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی تالیف کرنے کی ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احوال و اعمال کو کتابی صورت میں اکٹھا کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، اسے تدوین حدیث کہتے ہیں۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی تحریر و کتابت کا منع فرما دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابھی جو میرے صحابہ اکرام ہیں انہیں قرآن و حدیث میں فرق کرنا نہیں آتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب میرے صحابہ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ حدیث کا کام لکھنا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنو لکھ لیا کرو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات غزہ میں ہوں یا عالم مسرت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی بھی حالت میں کوئی چیز چاہے میرے زبان سے نہیں نکلتی وہ بھی لکھ لیا کرو۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمرو کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ تدوین حدیث کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور قرآن و اول عہد رسالت پہلا دور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور صحابہ اکرام کا ہے۔ دوسرا دور ہے تابعین کا اور تیسرا دور ہے تبع تابعین کا۔